بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج محرم الحرام کی 7ویں محفل اور مجلس ہے۔ بہت پا رہے ہیں، بہت حاصل کر رہے ہیں، اور یقیناً آپ ان مجالس اور محافل کو پھیلا رہے ہیں اپنے لیے صدقہ جاریہ، انسانیت کا درد، دکھی انسانیت کا غم، یہ آپ کے لیے بہت بڑا تحفہ اور سوغات ہے۔ آئیں آج اہل البیت کے اس تذکرے میں ایک اور واقعہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور وہ بھی واقعہ حضرت امام حسن عسکری سے ہی منسوب ہے، اور وہ سچا اور پیارا واقعہ جس میں واقعہ بھی، ان کی عظمت بھی، اور ہمیں کیا حاصل ہوگا ضرور سنیے گا۔ ایک شخص کہنے لگا کہ مجھے پتہ چلا کہ حضرت امام حسن عسکری کا ایک پاس قلم ہے، اور آپ قلم لکھتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں تو پر قلم خود اٹھتا ہے اور اٹھنے کے بعد لکھنا شروع ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ اگر آپ نماز کا وقت آتا ہے، ایسی ہستیاں نماز کہاں چھوڑتی تھیں، ایسی ہستیاں عبادات کہاں چھوڑتی تھیں، ایسی ہستیاں حلال حرام کی پہچان یہ ہستیاں نہ کریں تو پھر کہاں سے ملیں گی؟ تو کہا میں اس اشتیاق سے ڈوبا، بغداد کے ایک گاؤں میں میری زندگی کے دن رات گزرے سے، وہاں سے نکلا، سفر کرتے کرتے شیخ کی خدمت میں، امام کی خدمت میں حاضر ہوا، سلام عرض کیا۔ آپ قلم سے کچھ لکھ رہے تھے، وہ خط تھا، کوئی رکا تھا، کوئی واقعہ تھا، کوئی کتاب تھی۔ فرمایا اچانک نماز کا وقت ہوا، آپ نے کے غلام نے آ کے فرمایا نماز کے لیے صلاح، فرمایا قلم چھوڑ دیا، آپ نماز پہ تشریف لے گئے، قلم خود بخود چلنا شروع ہو گیا۔ میں حیران اس قلم کو دیکھ رہا ہوں، جو چیز میں نے سنی تھی 100% ویسی کی ویسی، 100% وہی کی وہی۔ مجھے حیرت ہوئی، اور بہت حیرت ہوئی، اور حیرت کی انتہا ہوئی کہ یہ کیا ہے، اور یہ قلم کیا ہے، اور یہ کیا ہے، اور یہ نظام کیا ہے۔ کہا مجھے بہت حیرت ہوئی۔ شیخ بہت دیر تک نماز، پھر نماز کے بعد تسبیحات، تسبیحات کے بعد اذکار، اذکار کے بعد پھر دعا میں مشغول رہے۔ پھر آپ تشریف لائے، آپ آ کے اپنی نشست پر بیٹھے، چمڑے کا ایک دسترخوان، چمڑے کی ایک نشست تھی، اس پہ آپ تشریف فرما ہوئے۔ تو فرمایا آپ کے بیٹھتے ہی قلم خود بخود رک گیا۔ میں نے شیخ سے پوچھا کہ شیخ، میں نے آپ کی کرامات میں ایک کرامت یہ بھی دیکھی، بہت کرامات ہیں آپ کی، یہ بھی کرامت میں نے دیکھی، اور اس کرامت کو میں حیران ہوں دیکھتے ہوئے کہ کیا ہے، قلم خود بخود چل رہا ہے۔ فرمایا جتنی دیر میں نماز میں رہتا ہوں یہ قلم خود بخود چلتا ہے، اور اگر میں قیامت تک نماز میں رہوں، سجدے میں رہوں، عبادت میں رہوں، تسبیح میں رہوں، تلاوت میں رہوں، دعاؤں میں رہوں، آہوزاری میں رہوں، قلم چلتا رہتا ہے اور غیبی علوم لکھتا رہتا ہے۔ لدنی وحبی غیبی علوم، ان علوم کا دنیا میں، کائنات میں کسی عقل مند سے عقل مند کا کوئی تعلق نہیں، دانشور سے کوئی تعلق نہیں، غیبی علوم لکھتا رہتا ہے۔ میرے دل میں آواز آئی کہ میں شیخ سے یہ راز تو پوچھوں۔ فرمایا میرے دل کی کیفیتوں کو صاحب کشف، صاحب کمال تھے، کیوں نہ ہوں، کشف و کمال اسی در سے ملا ہے، بڑے بڑے اولیاء کو، بڑے بڑے صالحین کو، بڑے بڑے بزرگوں کو۔ تو میں میری سوال کو بھانپ لیا، فرمانے لگا پوچھتے ہو کہ یہ علم کہاں سے ملا؟ فرمایا لمبی رکعتوں سے، اور رکعتوں میں لمبی صورتوں میں، اور لمبی صورتیں نہیں پڑھ سکتے تو فرمایا بہت زیادہ کثرت سے سورۃ اخلاص پڑھنے میں نے یہ عمل یہاں سے لیا ہے۔ پھر فرمایا جو شخص اپنی نمازوں میں سورۃ اخلاص کثرت سے پڑھتا ہے، یعنی سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص کثرت سے پڑھتا ہے، کثرت لفظ کثرت آیا ہے، اس کثرت میں 10 بار، 100 بار، 50 بار، 1000 بار، جتنی زیادہ لفظ کثرت آیا ہے، فرمایا جو اپنی نمازوں میں سورۃ اخلاص کثرت سے پڑھتا ہے، تسخیر خلائق کے لیے یہ عمل بہت طاقتور ہے۔ اب یہاں لفظ سمجھیں، تسخیر خلائق، یعنی اللہ نے جو مخلوق پیدا کی ہے، قلم بھی مخلوق ہے، اس کے اندر سیاہی بھی مخلوق ہے، نہ قلم رکتا ہے نہ سیاہی ختم ہوتی ہے، یہ تسخیر خلائق ہے۔ اللہ، یہ تسخیر خلائق ہے۔
فرمایا مجھے جو ملا ہے نماز سے ملا ہے، اور نماز کے اندر کثرت سے سورۃ اخلاص سے ملا ہے۔ اور پھر فرمایا تسخیر خلائق کے لیے بہت باکمال عمل ہے، اور میں تجھے اس کی اجازت دیتا ہوں اور اس کو کیا کر۔ تسخیر خلائق، مخلوق، رزق مخلوق ہے، سونا چاندی مخلوق ہے، ہیرا مخلوق ہے، یہ ڈالر مخلوق ہیں، یہ رقبہ، یہ زمین، یہ چیزیں، یہ گاڑی، یہ سب مخلوق ہے۔ میرے رب کے علاوہ سب مخلوق، اللہ خالق ہے۔ فرمایا تسخیر خلائق کے لیے یہ عمل میں نے زندگی بھر کیا۔ ہمیں عمل بھی اسی گھر سے ملیں گے، ہمیں ایمان بھی، ہمیں سجدے بھی، ہمیں تلاوت بھی، ہمیں تسبیح بھی، ہمیں سخاوت بھی، ہمیں مانگنا بھی اسی در سے ملے گا۔ تیرے در کا جو بھی فقیر ہے وہی دو جہاں کا امیر ہے۔ تسخیر خلائق، تسخیر خلائق کے لیے۔ اور یہ حاجت مند جو بندہ گیا تھا شیخ کی کرامت کو دیکھنے کے لیے، اب اس کا بیان ہے کہ میں نے سینکڑے لوگوں کو یہ عمل بتایا، سینکڑوں لوگوں کو عمل بتایا، اور فرمایا جس جس کو بتایا، کوئی مجھے کب ملا، کوئی کہاں ملا، اور تھوڑے عرصے کے بعد ملا، کوئی زیادہ عرصے کے بعد ملا، جس کو میں نے یہ عمل بتایا تسخیر خلائق تھی۔ اب آپ دیکھیں، آپ مخلوق کی کوئی نعمت پانا چاہتے ہیں، وہ رزق ہے، وہ سواری ہے، وہ گھر ہے، وہ عزت ہے، وہ شان و شوکت ہے، وہ درہم دینار ہیں، وہ مال اور اللہ کے خزانوں سے لینا ہے، یہ سب مخلوق ہے، تسخیر خلائق ہے، یہ سب مخلوق ہے۔ خالق سورت نماز کے اندر کثرت سے سورت اخلاص، اس کی برکت سے خالق ان چیزوں کو مطیع کر دیتا ہے۔ کہتے ہیں میرے بندہ ہے، یہ میری سورت اخلاص میری سب سے وحدانیت کو بیان کر رہا ہے۔ جا مخلوق، تجھے میں اس کا غلام بناتا ہوں، جا مخلوق اب اس کا پیچھا نہ چھوڑ، جا مخلوق، وہ رزق کی شکل میں مخلوق، وہ سواریوں کی شکل میں، وہ بڑے گھر، عزت، شان و شوکت، بادشاہت کی شکل میں اللہ پاک مخلوق کو پیچھے کر دیتے ہیں۔ کتنا بڑا طاقتور عمل ہے، کتنا عجیب عمل ہے۔ اس کے مقابلے میں یعنی جب تسخیر خلائق ہو جائے، قلم بھی تو مخلوق ہے۔ لوگوں نے اللہ سے کیسا، ان ہستیوں نے اللہ سے، ان عالی مقام بزرگوں نے اللہ سے کیسا تعلق بنایا اور مخلوق کو بنوایا۔ وہ سینے میں راز لے کے چلے جاتے نہیں، اس کو بتایا کہ تو بھی اگر چاہتا ہے اور تسخیر خلائق چاہتا ہے، حالانکہ آپ یہ فرما دیتے یہ عمل کر تیرا بھی کلم چلنا شروع ہوگا، یقیناً ہوتا، کیونکہ اس میں اس ہستی کی، ہمارے اہل البیت بہت بڑی ہستی ہیں، ان کی اجازت بھی شامل تھی، ان ہستیوں کی توجہات شامل تھی، لیکن آپ نے ایک لفظ فرمایا جامع تسخیر خلائق، کہ اگر تو ساری خلائق کی تسخیر چاہتا ہے پھر یہ عمل کر۔ اور اس نے کرنا شروع کیا، اور وہ کہتے ہیں میں نے سینکڑوں کو بتایا، اور جس نے کیا اس نے جھولیاں بھری، جس نے کیا اس نے مرادیں پائیں، جس نے کیا اس نے زندگی میں کامیابیاں پائیں، جس نے کیا عزتیں اور شان و شوکتیں پائیں۔ آپ بھی کریں، سورۃ اخلاص اپنی نماز میں، اپنی نفلوں میں، اپنی رکعتوں میں کثرت سے پڑھیں، دھیان سے پڑھیں، پڑھتے جائیں۔ کوئی قبولیت کا لمحہ، کوئی قبولیت کی گھڑی، کوئی قبولیت کا ایسا لمحہ ہوتا ہے جس میں اللہ کریم غیب کے خزانے سے قبول فرما کے تسخیر خلائق کے فیصلے فرما دیتے ہیں۔ اور پھر میں ایک اور بات عرض کروں، تسخیر خلائق جب ملتی ہے اکیلی فرد کو نہیں ملتی، نسلوں کو ملتی ہے، فرد کو نہیں ملتی، نسلوں کو ملتی ہے۔ آپ بھی یہ ان عظیم ہستیوں کا عمل اپنی زندگی میں لے لیں، اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں، لوگوں کو بتائیں، یہ میری محرم کی جتنی مجالس ہیں لوگوں میں عام کریں، لوگوں میں پھیلائیں، چھوٹی چھوٹی مجالس، کسی کا گھر آباد ہو جائے، کسی کی زندگی آباد ہو جائے، اس کا کام بن جائے، اللہ پہلے آپ کا کام بنائے گا، اس کا مسئلہ حل ہو جائے، اللہ پہلے آپ کا بنائے گا، اس کی زندگی میں خیریں مل جائیں، رب آپ کو اور تونگری، برکتیں، عزتیں اور انشاءاللہ ناموریاں عطا فرمائیں گے۔ امید ہے آپ ضرور کریں گے، اور یہ محرم الحرام کی مجالس کو سنیں گے بھی صحیح، لوگوں میں پھیلائیں گے بھی صحیح۔ اللہ پاک اپنے بندوں کی محبت میں
وہ رحمتوں کے جھروں کے بھیجتا ہے کہ خود بندے بھی حیران ہوتے ہیں اور فرشتے بھی حیران ہوتے ہیں. خالق خالق ہے، سارے مخلوق ہیں، چاہے فرشتے ہوں یا انسان. اپنے بندوں سے محبت، الفت اور آخری محبت اور آخری شفقت. اور جو شخص اس کے بندوں سے محبت کرتا ہے پھر اللہ اس سے محبت میں لگ جاتا ہے. یہ اس کریم کا ایک خاص نظام ہے. جو اس کے بندوں سے محبت کرتا ہے میرا رب اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے. اللہ کہتا ہے تو میرے بندوں سے محبت کرتا ہے. سلام بھیجنے والا اصل میں ایک پیغام دے رہا ہے کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں اور تیری سلامتی کا خیر، تیری سلامتی کی اور خیر خواہی چاہتا ہوں کہ تو سدا سلامت رہے، دکھوں سے، حادثوں سے، تکلیفوں سے، مسائل سے، مشکلات سے، پریشانیوں سے، الجھنوں سے، ناکامیوں سے، ٹھوکروں سے، فقر سے، فاقے سے، غربت سے، تنگ دستی سے، جادو سے، جنات سے، مسائل سے، مشکلات سے، نظر بد سے، حاسدین سے، شر سے، فساد سے. یہ اصل میں سلام کرنے والا یہ پیغام دیتا ہے کہ تجھ پہ سلامتی ہو. آج لقمہ کھایا ہے تو کل بھی کھاتا رہے، آج گھونٹ نگلا ہے تو کل بھی نگلا رہے. ایسا نہ ہو یہ گھونٹ نہ نگلے اور تجھے پلاسٹک کا پائپ لگ جائے اور اس کے ذریعے غذا جانی ہو. تجھے میں سلامتی کی دعا کرتا ہوں. آنکھ بند ہے تو کل کھل بھی جائے، کھل گئی ہے تو بند بھی ہو جائے. منہ کھلا ہے تو بند ہو جائے، پھر بند ہے تو کھلا رہ جائے. قدم اٹھے ہیں تو اٹھتے رہیں. کوئی فالج، کوئی پیرالائز، کوئی بیماری ایسی نہ ہو تیرے قدم ہی نہ اٹھ سکے. آج پہلو بدل رہا کل بھی بدلتا رہے. کوئی ایسی تکلیف، ایسی پریشانی، ایسی الجھن نہ ہو کہ تجھے پہلو بدلنے میں مشکل ہو جائے. ایک بندہ صرف سلام کے ذریعے اصل میں سارا پیغام یہی دیتا ہے. جسے بظاہر ہم سلام کہتے ہیں وہ سارا پیغام یہی ہے. یعنی اس لفظ سلام کے اندر یہ ساری دعائیں، یہ ساری کیفیتیں اور یہ سارے احساسات چھپے ہوئے ہیں. یقین جانیے میں بعض اوقات لفظ سلام کو اور مجھے سلام کرنا ایک جمعدار نے سکھایا تھا. میں روزانہ کالج جاتا تھا. ایک گھر کے اندر سے ایک گلی تھی، گلیوں سے نکل کے شارٹ میں سڑک پہ جاتا تھا، پھر وہاں سے کالج جاتا تھا. ایک جمعدار کھڑا تھا تو اس نے اپنے انداز میں مجھے بات کی، اپنے انداز سے، اور مجھ سے کہنے لگا خان صاحب آپ ہمیں کبھی سلام نہیں کرتے، ہم جمعدار ہیں، غریب ہیں، اس لیے. ایسی بات چوٹ لگی، ایسی چوٹ لگی. یعنی اس وقت میرے بھی گزرنے کا وقت ہوتا تھا اور اس کا جھاڑو اور نالیاں صاف کرنے کا وقت. ایسی چوٹ لگی. پھر اگلی چوٹ ایک بندے نے ماری، وہ بھی کالج میں، جس کا واقعہ میں نے کئی بار سنا ہے. پہلی چوٹ تو اس بندے نے کہ مجھے سلام کرنا چاہیے ہر کسی کو. کل کی بات ہے، میں بیٹھا تھا تو ایک بندے نے کہا جی میں نے آپ کو 3 دفعہ سلام کیا ہے. کسی سوچ میں گم تھا. میں نے کہا جی میں آپ کو 3 دفعہ جواب دیتا ہوں. پھر میں نے اس کو 3 دفعہ جواب دیا. درود محل میں بیٹھا تھا تو اس نے مجھے کہا جی آپ کو میں نے 3 دفعہ سلام کیا. کسی خیال میں سوچوں میں بیٹھا، میں نے سنا ہی نہیں. وہ جو اگلی چوٹ کہ صاحب کو دیکھا ایسے لڑکھڑا کے چلتے تھے جیسے ان کی ٹانگیں لکڑی کی بنی ہوئی ہیں یا مصنوعی بنی ہوئی ہیں، اور بہت تیز چلتے تھے اور ہر کسی کو السلام علیکم السلام علیکم، ہر کسی کو سلام کرتے تھے، ہر کسی کو سلام. وہ وقت میری کالج جانے کا ہوتا تھا اور بعض اوقات آنے کا بھی ہوتا تھا. کالج سے واپسی 2 بجے چھٹی ہوتی تھی. ایک دفعہ میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا آپ یہ کیا کرتے ہیں؟ اس نے جو اپنا واقعہ سنایا میں نے اس کو کئی بار تفصیل سے سنایا ہوا ہے. کہنے لگا کہ میرے اوپر سے بہت بڑا ٹرک گزر گیا، نچلا دھڑ ہڈیاں چکنا چور ہو گیا. مجھے جب ہوش آیا تو انہوں نے کہا جی یہاں دستخط کریں کہ آپ کی نچلی دونوں ٹانگیں کاٹنی پڑیں گی، اگر نہ کاٹی تو یا یہ ہڈیاں اندر گل جائیں گی اور پیپ پڑ جائے گی جسے انفیکشن کہتے ہیں، یا یہ ہے کہ یہ پتھر کی ہو جائیں گی اور ساری زندگی تمہیں اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکو گے. تمہارے دھڑ کو ہم اس کے وزن سے ہٹانا چاہتے ہیں، پھر مصنوعی ٹانگیں لگا دیں گے، بساکیاں ہوں گی، جو بھی ہوگا. میں نے کہا نہیں، میں اپنی ٹانگیں نہیں کٹتا نہیں دیکھنا چاہتا، میں نہیں دیکھنا چاہتا. انکار کر دیا. میں ٹھیک ہو گیا، صحت یاب ہو گیا، لیکن ٹانگیں نچلے کوئی پتہ نہیں ہوتا تھا مکھی بیٹھی ہے، چیونٹی کاٹ رہی ہے، کوئی خبر نہیں تھی. نچلا دھڑ ختم. کوئی عرصہ پڑا رہا. ایک دفعہ ایک صاحب عیادت کرنے لوگ آتے تھے، تسلی دے کے چلے جاتے تھے. ایک صاحب آئے، تم ایسا کرا کرو ویل چیئر میں بیٹھ کے
اپنے دروازے پہ بیٹھ جایا کرو، آتے جاتے کو سلام کیا کرو۔ کوئی اللہ کا ولی ہوگا ایسا جو کہے گا وعلیکم السلام، بس تیرا کام بن جائے گا، اللہ کے ولی کی دعا لگ جائے گی۔ کیا پتا کس رنگ میں کوئی خضر ہے، کس رنگ میں کوئی ولی ہے، کس رنگ میں کوئی کریم کا دوست ہے، اور کس کیفیت میں اللہ کا ولی ہے کہ بظاہر سمجھ ہی نہیں آتی۔ ہم تو ظاہر کو دیکھتے ہیں، وہ دل کی دنیا تو وہ کریم جانے۔ کوئی کسی درویش کی تجھے دعا لگے گی وہ تو ٹھیک ہو جائے گا، بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ مجھے یہ دلیل جو اس کی بات تھی، یہ چھوٹی سی میرے دل کو لگی، بہت لگی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ دروازے پہ ویل چیئر میں مجھے گھسیٹ کے بٹھا دیتے تھے، آنے جانے والوں کو سلام کرتا تھا، آنے جانے والوں کو سلام کرتا تھا۔ پھر میرے جی میں آیا کہ یہ نفع تھوڑا ہے، اس کو زیادہ بڑھانا چاہیے۔ کرسی میری گھسیٹ کے چوک پہ رکھ دیتے تھے، وہاں لوگوں کی آمد و رفت زیادہ تھی، بس سارا دن لوگوں کو السلام علیکم، جواب کوئی دے نہ دے، کبھی جواب کا انتظار نہ کریں۔ یہاں تک فرمایا جو بندوں کو سلام کرتا ہے فرشتے اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ ہمارے لیے تو فرشتے ہی کافی ہیں، فرشتے اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں، ہمارے لیے تو فرشتے ہی بہت ہیں۔ اور وہاں میں نے پھر سلام کرنا شروع کر دیا، لوگوں کو بہت کثرت سے کرتے 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 کچھ ہی عرصے میں نے محسوس کیا میرے جسم کے اندر ایک طاقت آ رہی ہے، ایک قوت آ رہی ہے، اور میری ٹانگوں کے احساسات بڑھ رہے ہیں۔ سلامتی لوٹ کے واپس آتی ہے، بد دعا لوٹ کے واپس آتی ہے، لعنت لوٹ کے واپس آتی ہے، لعنت لوٹ کے واپس آتی ہے۔ سارا دن بعض بندوں کا کام لعنتیں دینا، بد دعا دینا، انہیں علم نہیں ہے کہ جس کو لعنت دے رہا ہے وہ بعض اوقات اس قابل نہیں ہوتا کہ لعنت کے قابل ہو۔ کوئی ہزاروں لاکھوں میں سے ہوں گے بھی صحیح، پر لاکھوں لعنت کے قابل نہیں ہوتا، اور یہ لعنت دے رہا ہے، گھومتی ہے اور گھوم کے واپس آ کے اسی کے گلے میں لعنت توق بن کے اس کے گلے میں، اور بعض اوقات نسلوں تک چلتی حدیث آئے، حدیث مبارکہ ہے۔ اور اس طرح دعا اور اس طرح سلامتی، سلام کرنے والا سلامتیاں بکھیر رہا۔ اللہ کا نام ہے یا سلام ہو، سلام اللہ کا نام ہے۔ ہر نام کے اندر خیر ہے اور صفات ہیں، اور ہر نام کے اندر ایک برکت ہے، اور ہر نام نور سے مزین منور ہے۔ ہر نام کے اندر شفا بھری ہوئی ہے، راحت بھری ہوئی ہے، رحمت بھری ہوئی ہے، خیر بھری ہوئی ہے، برکت بھری ہوئی ہے۔ اللہ جل شانہ کے یہ صفاتی نام ہے، ان میں بھرا ہوا ہے سب کچھ۔ اچھا، ہمیں اس کا تھوڑا سا پتہ ہے اللہ کے ہاں اس میں کیا خیر ہے، اور اللہ کے ہاں اس میں کیا برکت ہے، میرا رب ہی جانے۔ اب اس نے جو سلام کیا وہ اس کی طرف چیز لوٹنا شروع ہو گئی، بس یہی مطلوب تھا، وہ چیز لوٹے اس کی طرف، بس لوٹنا شروع۔ کہنے لگا میرے پاؤں میں، ٹانگوں میں احساسات بڑھے، وہ خیر لوٹنا شروع ہوئے، اور اس کے ٹانگوں کے احساسات بڑھنا شروع ہوئے، اس کے اندر کی کیفیات، احساسات، بس یہی تھا۔ اسے یقین ہو گیا۔ اللہ پاک بعض اوقات کسی تسبیح، اور سے یہ فکرہ میرا یاد رکھیے گا ہمیشہ، اللہ پاک بعض اوقات کسی تسبیح، کسی وظیفے، کسی دعا، کسی عمل کا، دعا کسی عمل کا کمال دکھاتے ہیں، تھوڑا سا دکھاتے ہیں کہ بندے تو یہ یقین آ جائے کہ ہم ہیں، اور تاثیر بھی رکھتے ہیں، طاقت بھی رکھتے ہیں، اور ہم جو چاہتے ہیں کر لیتے ہیں۔ آج بھی وحی کی برکات موجود ہیں، دوسرے لفظوں میں وحی کی برکات، قرآن وحی اور فرمان مصطفیٰ وحی، قرآن بھی وحی اور فرمان مصطفیٰ بھی وحی، میرے وحی ہے، عرشوں سے آئی ہے، اور آج بھی اس کی برکات موجود ہے، اور 100% موجود ہے، اس کی تاثیر، اس کا کمال موجود ہے، یقین جائے۔ کہتے ہیں میں نے پھر آہستہ آہستہ بیساکھیاں لی، سہارے لیے،
सलाम वाला अमल न छोड़ा और फिर चलना शुरू हुआ। आज वही टांगे हैं जिसकी हड्डी हड्डी चूरा है, जिसका हिस्सा हिस्सा टोटा है, और वही मेरे साथ मुझे चलाती हैं और मैं चलता हूं और मेरी चाल का बड़े बड़े मुकाबला नहीं कर सकते। और वाकई ऐसा था। जिस अमल की वजह से मैं यहां तक पहुंचा हूं, यानी वो चाल पे पहुंचा हूं, मैं उस अमल को कैसे छोड़ दूं। मैं बात कर रहा था और इस ज़िमन में वाकया सुनाया था कि मेरे अल्लाह को बंदों की खैरखाही बहुत पसंद है, और जो बंदों की खैरखाही चाहता है मेरे अल्लाह के हां वो पसंदीदा बन जाता है। और मेरा अल्लाह कहता है फरिश्तों जाओ, ऐसा करो, ऐसा करो, इसे हाथ मिलाओ, इसके पांव के नीचे पर बिछाओ, इसे मुसाफा करो। फरिश्तों जैसी मुकद्दस नूरी मखलूक इस बंदे से आके मुसाफा करना शुरू कर देते हैं, हाथ मिलाते हैं, रास्तों में खड़े मरहबा कह रहे होते हैं, खैरियत से हैं आप, ठीक है। और बीमार हो जाए, हदीस में आता है, मफहूम है, बीमार हो जाए तो इसकी इयादत करने जाते हैं। और एक हदीस का फरमान है, आका का मफहूम है, और हत्ता के फिर ये किसी काम में जाए, किसी मकसद के लिए जाए, किसी मंजिल के लिए जाए, किसी मसले के लिए जाए, फरिश्ते इसकी मदद करते हैं। और इंशाअल्लाह हम कमाई कर लेंगे, क्योंकि पहला रोजा आखिरी रोजे तक अपनी बरकतें लेकर देगा।